کسی مقام پر سوائے یوسف علیہ السلام کے قصے کے پورا قصہ موجود نہیں ہے. تھوڑا سا حوالہ یہاں پہ، تھوڑا سا حوالہ وہاں پہ، اور ایک کنفیوژن سی ہوتی ہے کہ اگر آدم علیہ السلام کا قصہ سنانا ہی تھا تو ایک ہی جگہ پہ ساری بات آ جاتی، نام بھی رکھتے تھے سورت آدم، بات ختم. ایک اور صورت ہوتی سورت موسیٰ، پورا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ایک مقام پر آ جاتا، اس کو دوبارہ کہیں دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہ پڑتی. تو قرآن میں کرونالوجی کا، زمانی ترتیب کا لحاظ نہیں ہے. قصے سنانے میں بھی صورتوں کا ایک مقصد ہوتا ہے بنیادی، اس مقصد کے تحت اللہ تعالیٰ اپنی حکمت میں دیکھتے ہیں کہ یہ 3 قصے اس مقصد کے لیے یہاں پورے کریں، اس مقصد کو پورا کریں گے، تو ان 3 قصوں کا حوالہ دیا جاتا ہے. اور اس کی سلسلے سے جو جو تفاصیل اس صورت کے مقصد کے مطابق نہیں ہیں ان کا ذکر نہیں ہوگا. جو جو چیزیں اس صورت کے متعلق ہیں، جن کو یہاں پہ ذکر ہونا تھا، جن کا باقی ساری چیزوں کے ساتھ اس کا جوڑ ہے، اس کا ذکر یہاں پر ہوگا. اس کی ایک چھوٹی سی مثال جو یہاں پر نہیں ہے وہ پہلے آپ کو بتاتا ہوں. زکریہ علیہ السلام کا قصہ ہے کہ فرشتے ان کے پاس آئے، وہ محراب میں تھے، فرشتے ان کے پاس آئے، ٹھیک ہے، اور ان سے ہم کلام ان کو کہا ان کا بیٹا ہونے والا ہے جس کا نام ہوگا یحییٰ، ٹھیک ہے. فرشتوں نے ان سے مطالبہ کیا کہ آپ نے 3 روز لوگوں سے بات نہیں کرنی، 3 روز. اللہ تکلم الناس 3 لیال سویہ، 3 مسلسل راتیں بات نہیں کرنی. سورت مریم. سورت آل عمران میں کہتے ہیں اللہ تکلم الناس 3 ایام الا رمزا، آپ نے 3 دن بات نہیں کرنی سوائے اشاروں کے. تو سورہ مریم میں کہہ دیا 3 رات بات نہیں کرنی. سورت آل عمران میں کہا 3 دن بات نہیں کرنی. تو یہ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ یہاں پر دن کیوں، وہاں پہ رات کیوں؟ یہ جو میری تھیوری میں آپ کو پیش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تاریخ ریکارڈ کی ہے اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فرشتوں نے 2 دفعہ کہا ہو، یاد رکھیے گا 3 رات، یاد رکھیے گا 3 دن، اور ان میں سے ایک کا ذکر یہاں اور ایک کا ذکر وہاں. لیکن پھر بھی اس بات کا جواب نہیں ملتا کہ یہ وہاں کیوں ہے اور یہ وہاں کیوں ہے، ان کو الگ الگ کیوں کیا گیا ہے. دن کا تعلق روشنی سے ہے، نہیں روشنی سے ہے. آل عمران کا مطالعہ کریں، آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ پوری تھیم صورت کی کیا چل رہی ہے کہ اہل کتاب میں سے کچھ تھے جو قرآن کے حق ہونے کے دلائل کو چھپاتے تھے، اور ان سے کہا جا رہا ہے ہاتھو برہانکم فأتوا بالتوراۃ فتلوها، تم یہاں تک کہ تورات کی حقائق کو بھی تم چھپاتے ہو، ان کو روشنی میں لے کر آؤ، ان کو باہر لے کر آؤ. اور اس کانٹیکس میں ہر چیز ایک تھیم چل رہی ہے روشنی کی، اور اس میں کیا کہا 3 دن کا ذکر ہے اس صورت میں. سورہ مریم میں شروع سے اذ نادى ربه نداء خفیا، چھپ کر الگ ہو کر انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا. اشتعل الرأس شیبا، میرے بال جو ہیں وہ راکھ بن چکے ہیں، یعنی آگ جلی اور آگ چلی بھی گئی، اندھیرا آ گیا اب راکھ رہ گئی ہے. اشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا، میں کبھی مایوس نہیں ہوا اپنے رب سے دعا کرنے میں. مایوسی کا لفظ روشنی کی طرف لے جاتا ہے، اندھیرے کی طرف. تو اسی طرح الفاظ کا ایک ٹیکسچر ہے سورہ مریم میں، ایک موڈ ہے، اور اس موڈ کے تحت جب فرشتے بولتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، کس بات کو سائڈ کیا گیا یہاں پہ کہ آپ نے 3 رات نہیں بولنا، 3 لیال سویہ.